دل میں میرے کرب و بلا کی خوشبو ماشاءاللہ سبحان اللہ بس گئی دل میں میرے کرب و بلا کی خوشبو اور پھوٹتی ہے میرے لہجے سے عزا کی خوشبو ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھوٹتی ہے میرے لہجے سے عزا کی خوشبو بس گئی دل میں میرے فرمائے گا کہ ذکر عباس دلاور ہے میرے ہونٹوں پر ذکر عباس دلاور ہے میرے ہونٹوں پر آ رہی ہے میری سانسوں سے وفا کی خوشبو سانسوں سے وفا کی خوشبو بس گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج مانگنے والوں کے دل کو یہ یقین ہے دل کو یہ یقین ہے عباس نہیں کہنا تیرا دستور نہیں ہے عباس دستور نہیں ہے عباس آ رہی ہے درو دیوار سے خوشبو آ رہی ہے درو دیوار سے خوشبو وفا ایسا لگتا ہے کہ اس وقت
یہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد وال محمد بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ما شاء الله اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه حضرت عباس شاہ لاپتہ کے شیر حضرت عباس شاہ لاپتہ کے شیر ہے خندق و خیبر کے وہ یہ کربلا کے شیر ہے خندق و خیبر کے وہ یہ کربلا کے شیر ہے کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل حیدر حیا کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل حیدر حیا وہ خدا کی شیر یہ شیر خدا کے شیر ما شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه کیا چیز ہے کیا چیز ہے دریا کی ترائی عباس کیا چیز ہے دریا کی ترائی عباس لوٹا کے راضی نہیں بھائی عباس لوٹا کے راضی نہیں بھائی عباس ہمار کائے صبر و رضا طے کر لو ہمار کائے صبر و رضا طے کر لو پھر تو ہے تمہاری یہ خدائی عباس
کیا چیز ہے جزاک اللہ سبحان اللہ صلی علی محمد وآل محمد عجل محمد وآل محمد بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللہ جب ہوئے بازوئے عباس قلم دریا پر، جب ہوئے بازوئے عباس قلم دریا پر، گر کے ٹھنڈا ہوا حضرت کا علم دریا پر، غرق خون ہو گیا وہ بحر کرم دریا پر، گل تھا زخمی ہوا سکائے حرم دریا پر، مشق کو دانتوں میں پکڑے ہوئے یوں لاتا ہے، دہن شیر میں جس طرح شکار آتا ہے، غش کی آمد ہے جگر سوزے عطش سے گواہ ہیں جو بے دست ٹھہرتی نہیں پاؤں میرا کاس بچوں کے لیے سینے میں دل ہے بیٹا، غم یہی ہے کہیں مشق سے ضائع نہ ہوا، تیر پہ ہم جو کمانوں سے چلے آتے ہیں، یا علی کہتے ہیں اور مارگ پہ جھک جاتے ہیں، کر کے منہ سوئے نجات کہتے تھے بادی دائے در، یا علی لیجئے مجھ بے قصوز تر کی خبر، اے شہ عقدہ کشا بادشاہ جن و بشر، چاہتا ہوں میں کہ اس مشق کو پہنچے نظر، آپ کے بیٹے کا شیدا ہوں مدد لازم ہے، آپ کی پوتی کا سکا ہوں مدد لازم ہے، عشق سے کہتے تھے عباس یہ بات چشم پرا، یہاں سے لے چل مجھے اے اس بے وفادار رشتہ، پیاسے ہوں گے جو اسیر اب تو ہوئے گا سوار، کہیں ایسا نہ ہو ساری میری محنت
بچوں کی حالت ہوگی، مر گئی پیاسی سکینہ تو قیامت ہوگی، جب ہوئے باز ہوئے۔ جزاک اللہ۔ گزارش کروں گا جناب مولانا حسن رضا قمری صاحب سے کہ ممبر پر تشریف لائیں، مجھے سے اپنا خطاب فرمائیں۔ بھرپور صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ فاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله العلي العظيم۔ بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، قرآن کریم کی یہ مشہور آیہ کریمہ جس کے ضمن میں قرآن اور اہل بیت کے عنوان سے یہ فکر و بحث کا نواں مرحلہ ہے۔ جو باتیں کل کی تقریر میں آپ کی خدمت میں عرض کی، اس کا مغز اور ماحصل چند جملوں میں دہرا دیا جائے۔ گفتگو اس مرحلے تک پہنچی کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس عالم رنگ و بو میں، اس عالم ہست و بود میں، اس عالم مادہ میں ہماری یہ زندگی ایک امتحان اور آزمائش ہے، ایک سفر ہے جو ہمیں طے کرنا ہے، نقص سے کمال، پستی سے بلندی، فرش سے عرش، سرا سے ثریا، اور اس سفر کو کامیابی سے طے کرنے کے جو پرے پرواز ہیں، ان میں ایک کا نام ایمان ہے، دوسرے کا نام عمل ہے۔ جو پہلی تقریر سے بات عرض کی، اور اس بات کو میں نے بار بار پیش کیا کہ یہ سفر صرف ایک اسٹریٹ لائن کا سفر نہیں ہے، بلکہ پستی سے بلندی کی طرف جانا۔
اس کے لیے پرے جبرائیل سے بھی زیادہ قوت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بشریت جب پرواز کرتی ہے، بشریت جب رفعت کی منزلیں طے کرتی ہے، تو مرحلہ وہ آتا ہے کہ فرشتہ بھی رک جاتا ہے، بشریت اس سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے، اس منزل تک پہنچتی ہے۔ مگر جو بات کل کی تقریر میں عرض کی کہ یہ آسان مرحلے نہیں ہیں، یہ راہ عشق و وفا ہے، یہ راہ حق و صداقت ہے، اور اس حق و صداقت کی راہ کو طے کرنے کے لیے قوت دینے والے سرچشمے کا نام عشق ہے۔ یہ عشق خدا سے ہو ایمان ہے، یہ عشق اہل بیت سے ہو تو مودت ہے، یہ عشق اللہ کے بندوں سے ہو تو صلہ رحمی ہے۔ لہذا ہر مرحلے پر عشق کی یہ راہیں طے کرتے ہوئے انسان کو آگے بڑھنا ہے، اور جتنا بلند ہوتا چلا جائے گا، یہ بھی آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھتے ہیں یہ میری انتہائی خوش قسمتی ہے کہ مجھ طالب علم کی گفتگو آپ لوگوں کے سامنے تو ہو ہی رہی ہے، اور الحمدللہ آج کی یہ گفتگو اس اعتبار سے بھی بہت اہم ہو جاتی ہے کہ عالم ربانی حجت الاسلام مولانا فدا حسین بخاری صاحب قبلہ یہاں تشریف فرما ہے، آپ ان سے استفادہ کرتے رہتے ہیں، ہم لوگ بھی استفادہ کرتے رہتے ہیں، ان کی آواز بہت دور تک جاتی ہے، اور پیغام اہل بیت کے نشر و اشاعت میں جو بھی وسیلے انسان اختیار کر سکتا ہے، اس میں خاص طور پر اس وقت جبکہ دشمن ہر طرف سے ہم پر حملہ آور ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اس کا اعلی کار آج کا میڈیا ہے، لہذا اس میڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے میڈیا ہی کی ضرورت ہے۔ قبلہ اس سہارے سے اس پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کا فریضہ ہے کہ جس کے پاس جیسی صلاحیت ہو، زبان، قلم، طاقت، توانائی، دولت، جو وسیلہ بھی اختیار کر سکتا ہو وہ وسیلہ اختیار کرے، لگائے اس راہ میں۔ مگر لگائے گا کون، اس راہ میں قدم بڑھائے گا کون؟ بس آج کی گفتگو کا اس وقت سے آغاز ہو رہا ہے۔ دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان آخرت کا راہی ہو، ایک دنیا کا راہی ہو، دونوں کی منزل الگ الگ ہو اور دونوں کا راستہ ایک ہو جائے۔ اگر منزل الگ الگ ہے تو راستہ ایک نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی کی منزل ایک ہو اور کئی راستے اس منزل تک لے جاتے ہوں، لیکن جب ایک کی منزل آخرت ہے اور ایک کی منزل دنیا ہے تو کیا دونوں کا طرز زندگی ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ ترجیحات ایک جیسی ہو سکتی ہیں؟ پرائرٹیز ایک جیسی ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی۔ دونوں کی زندگی دیکھ کے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ آخرت کا مسافر ہے، یہ دنیا کا راہی ہے۔ آپ اپنے گھر سے نکلے، ایک سادہ سی مثال ہے سامنے کی، آپ اپنے گھر سے نکلے تو آپ یہاں مرکز اہل بیت تک کیسے پہنچ گئے؟ آپ گھر سے نکلے تو بازار کیوں نہیں پہنچ گئے؟ آپ گھر سے نکلے تو دریا کے کنارے کیوں نہیں پہنچ گئے؟ آپ گھر سے نکلے تو کسی مال میں کیوں نہیں پہنچ گئے؟ گھر سے نکلے تو یہاں کیسے آ گئے؟ گھر سے نکلے یہاں اس لیے پہنچ گئے کہ منزل واضح تھی، یہاں پہنچنا ہے، لہذا راستہ وہ اختیار کیا جو یہاں تک لاتا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کی منزل جنت ہو اور راستہ وہ اختیار کرے جو جنت تک جاتا ہی نہ ہو۔ وہی راستہ تو اختیار کرے گا انسان جو پہنچائے وہاں تک۔
تو اس راستے کے اختیار کرنے والے کو یہ جاننا ہوگا کہ یہ نفس سے کمال اور پستی سے بلندی کا سفر ہے. یعنی یہ قربت جو درکار ہے، جو بات پہلے دن عرض کی کہ صرف احترام کافی نہیں، تمسک اختیار کرنا ہے. اور تمسک اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ انسان اپنی زندگی کا ہر عمل کرتا ہے، اگر واقعاً ایک نگاہ رکھنے والا انسان ہے، باشعور ہے، بصیرت ہے اس کے اندر، تو ہر قدم اپنا جو بڑھائے گا تو ذہن میں ایک تصور رہے گا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، میں یہ عمل کر رہا ہوں قربتاً الی اللہ، تاکہ اللہ کی قربت حاصل ہو جائے. جو میں نے عرض کیا، یعنی منزل ہے قربت خدا، منزل ہے انسان کی منزل اللہ تک پہنچنا. اور اس منزل کے لیے جو راستہ اختیار کرے گا، وہ راستہ کون سا؟ وہ راستہ ہے اہل بیت کا راستہ. اہل بیت خود راستہ ہیں، اہل بیت خود دروازہ ہیں کہ جن تک آئے گا تو وہاں پہنچ جائے گا. پہنچا کیسے جائے وہ اہل بیت ہی بتائیں گے. ہم دامن پھیلائیں گے تو مانگیں گے، مگر کیا مانگیں گے؟ جتنی وسعت ہے، جتنی نگاہ ہے، جہاں تک پہنچ سکتا ہے. یہ عرض کر چکا اس سے پہلے کی تقریر میں بھی کہ کیا مانگے گا انسان؟ مانگے گا رزق دے دے، دولت دے دے، اولاد دے دے، بڑا منصب دے دے، بس یہیں تک نگاہ محدود رہ جاتی ہے. مگر جب اہل بیت تک آئیں گے تو اہل بیت بتائیں گے کہ یہ چیزیں مانگو، اس سے نہ مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ یہ تو دنیا والے ہیں کہ اگر ایک ہی در پہ بار بار جائیں تو کتنا ہی بڑا سخی ہو، پھر کہنے لگتا ہے بس اب نہ آنا. یہ تو ایسا سخی ہے جو دن میں 5 مرتبہ خود کہتا ہے آؤ. مگر یہ اہل بیت ہیں جو بتائیں گے کہ آئے ہو کیا مسائل لے کر آئے ہو؟ اپنے مسائل لے کر آئے ہو. تمہارا مسئلہ پیٹ ہے، تمہارا مسئلہ خواہشات نفس ہے، یہ لے کر بھی اگر آئے ہو تو آ جاؤ، ہم تمہیں بتائیں گے کہ یہ چیزیں بھی کیسے ملیں. آؤ اپنے رزق کی برکت کے لیے دعا ہم سے لو. مگر جب صحیفہ کاملہ کو کھولو گے اور یہ دعا پڑھنا شروع کرو گے تو پہلے حمد پروردگار ہوگی، پہلے اسماء الحسنى آئیں گے. یعنی تمہارا تعارف ہوگا اس رب سے کہ جس سے تمہارا رسمی سا تعارف پہلے ہے. آؤ گے پیٹ کا مسئلہ لے کر، مگر جاؤ گے تو بدن کی غذا بھی مل جائے گی، روح کی غذا بھی مل جائے گی. اور پھر پڑھتے پڑھتے معرفت اس منزل پر پہنچے گی کہ اب بندہ کہہ اٹھے گا کہ تو نے تو بغیر مانگے اتنا کچھ عطا کیا، میں کیا مانگوں تجھ سے. یہ اب راہ عشق کا مسافر بن جائے گا اور اب کہے گا کہ کیا مانگوں؟ تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے. تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے. 100 سوالوں سے میرا ایک سوال اچھا ہے. اے معبود تیری رضا مل جائے. جب اس کی رضا مانگنے کے لیے بندہ نکلے گا تو اب یہ نہیں ہو سکتا راہ حق کا مسافر، راہ عشق کا مسافر بس بڑھے منزل آخرت ہو. میں نے عرض کیا اور کئی مرتبہ یہ بات دہرا چکا کہ دنیا سے روکا نہیں ہے، دنیا سے روکا نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ روکا نہیں بلکہ کہیں کہیں ترغیب بھی دلائی. بہترین سواری رکھو، عمدہ لباس پہنو. ایک مومن کا گھر اچھا گھر ہونا چاہیے. پیغمبر فرما رہے ہیں ایک مومن کو زیب دیتا ہے، ایک مومن کے لیے جو نعمتیں ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ کیا؟ وسیع گھر، نیک زوجہ، عمدہ سواری. یہ کسی کو مل جائے شکرانے نعمت کرے. تو روکا نہیں ان چیزوں کو. میں بھی آپ سے یہ کہہ کے چلا جاتا کہ بس منزل آخرت ہے، لہذا سب کچھ چھوڑ کے بس آخرت کی طرف بڑھیے. دنیا سے رشتہ توڑ لیجئے، باقی لوگوں سے الگ ہو جائیے. اگر میرے سامنے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 209 نہ ہوتا کہ جہاں مولا گئے ہیں اپنے چاہنے والے کی عیادت کے لیے،
مریض ہو گئے زیاد بن علی حارثی، تو امام عیادت کے لیے گئے، دیکھا بڑا وسیع مکان ہے. زیاد تم نے مکان تو بڑا اچھا بنایا ہے. جی مولا. اب جو مولا نے کہا اس کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں نقل کر دوں تاکہ بچوں تک بھی بات پہنچ جائے. مکان تم نے بہت عمدہ بنایا، مگر اس مکان کی تمہیں یہاں سے زیادہ آخرت میں ضرورت ہے. اگر چاہو تو اسے منتقل کر لو، اگر چاہو تو اس الفاظ میرے ہیں مفہوم مولا کا، اگر چاہو تو اسے لے جاؤ، منتقل کر دو. بھئی ہم نے تو آج تک یہی سنا تھا کہ کفن میں جیب نہیں ہوتی، انسان کچھ لے جا نہیں سکتا یہاں سے، مگر سلام ایسے آقا پر کہ جو فرما رہے ہیں اس مکان کو لے کے چلے جاؤ، اس کی تمہیں وہاں زیادہ ضرورت ہوگی. کیا کروں؟ اگر مولا کہتے کیوں بنایا تو نے وسیع مکان، تو پھر ہمارے لیے وسیع مکان بنانا جائز نہ ہوتا، ہمارے مولا کو پسند نہیں ہے. مگر کہا وسیع مکان ہے، اس کو منتقل کر لو. کیا کروں مولا؟ کہا ایک تو کبھی اسے مہمانوں سے خالی نہ رکھنا. تمہیں عطا کیا تو شکران نعمت یہ ہے کہ اسے مہمانوں سے خالی نہ رکھنا، اس کے ذریعے صلہ رحمی کرنا، اس کے ذریعے صلہ رحمی کرنا. مولا بتا رہے ہیں کیسے منتقل. اور وہی دوسرے مکان کا تذکرہ بھی نہج البلاغہ میں ارباب فہم و دانش موجود ہیں، قبلہ تشریف فرما ہے، آپ استفادہ کریں. اس مکان کا تذکرہ بھی ہے جو قاضی شریح نے خریدا تھا، قاضی شریح نے خریدا تھا، اس کو بھی مولا نے بتا دیا. بس وقت نہیں کہ میں پھیلاؤں بات کو، وہاں بھی بتا دیا. چونکہ وہ مکان لینے والے نے خواہشات نفس کی زنجیروں میں جکڑ کر ایمان کا سودا کر کے گویا وہ مکان لیا تھا. اب مولا نے بتایا مکان کے حدود اربع لکھے جاتے ہیں نا، اگر مجھ سے کوئی لکھواتا تو میں لکھتا کہ تم نے جو مکان لیا وہ مکان اس بستی میں آباد ہے جو فنا ہونے والوں کی بستی ہے، فنا ہونے والوں کی بستی ہے. اس مکان کے ایک طرف بلاؤں مصیبتوں کا ڈیرا ہے، خواہشات نفس ہیں، اور اس کا صدر دروازہ شیطان کے گھر کے سامنے کھلتا ہے. تو دونوں باتیں بتا دی کہ یہ مکان. تو اب گزرنا ایسے، چلنا ایسے ہے کہ دنیا ہی کے ذریعے، اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا دھوکہ دے گی، دنیا فریب دے گی، لیکن دنیا ہی کے ذریعے سے آخرت ملے گی. مولا نے جو دنیا کی اتنی مذمت کی، تو کچھ لوگ اپنا مطلب لے کے آتے ہیں، بھئی ہمارا بھی کوئی منشا پورا ہو جائے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ جس سے ہم اپنی بات پوری کرانا چاہتے ہیں اس کا مزاج کیا ہے، تاکہ اس کے مزاج کی بات کر کے خوش آمدی لہجہ اپنا کے اپنا کوئی کام نکال لیا جائے. لہذا انہوں نے کہا مولا اپنے خطبوں میں دنیا کی مذمت بہت کرتے ہیں، تو دنیا کی مذمت کی جائے. تو اس نے بھی جا کے کہا کہ مولا یہ دنیا بھی بڑی دھوکے باز ہے، یہ دنیا دھوکہ دیتی ہے، اور دنیا کی مذمت شروع کر دی. بس ایک مرتبہ رحمت کے رخ پہ جلال آ گیا کہ تجھے کیا حق ہے کہ جس دنیا کو اللہ نے اپنے علم و حکمت سے پیدا کیا ہے تو اس کی مذمت کرے. تو کون ہے دنیا کی مذمت کرنے والا؟ دنیا کی مذمت نہ کرنا. اور پھر مولا نے کہا دنیا نے تجھے دھوکہ دیا. کب دنیا نے دھوکہ دیا؟ دنیا نے کب فریب دیا؟ کیا تو نے ہر روز اٹھتے ہوئے جنازے نہیں دیکھے؟ کیا تو نے اپنوں کو جدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ یعنی یہ اپنوں کا جدا ہونا، یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ سب پیغام ہیں، یہ الارم ہے تیرے لیے، اور تو کہہ رہا دنیا نے دھوکہ دے دیا. دیکھیے سورج نکلتا ہے، ہر دن سورج نکلتا ہے، پھر سورج کا سفر شروع ہوتا ہے. ظہر کا وقت آ گیا، عصر کا وقت آ گیا، اور پھر سورج غروب ہونے لگتا ہے. غروب ہو جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے. یہی انسان کی زندگی کی کہانی ہے. کسی کی زندگی کا سورج ابھی طلوع ہوا ہے، کسی کا ظہر کے وقت تک آ گیا، کسی کا عصر کے وقت تک آ گیا،
اور کسی کی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے مگر اس زندگی کے غروب ہونے سے پہلے اور محشر کے عدالت کا، محشر کے ترازو کا سامنا کرنے سے پہلے ہر ایک کے پاس وقت ہے کہ اپنے ضمیر کی عدالت میں خود ایک ترازو لگائے اور اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ میرا موجودہ کردار مجھے کہاں لے جانے والا ہے۔ جو میں نے عرض کیا کہ اگر ابھی غور کر لیا، اگر اس وقت توجہ کر لی تو یہ توجہ فائدہ پہنچائے گی، یہ غور کرنا فائدہ پہنچائے گی۔ تو قربت کا مفہوم کیا؟ بھئی آج سے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے قربت چاہیے۔ کیا کریں؟ اللہ سے قربت چاہیے، رسول اللہ سے قربت چاہیے، مولا کائنات سے قربت چاہیے، سید الشہداء سے قربت چاہیے۔ تو اب قربت کی تدبیر میری سمجھ میں یہ آئی کہ اب میں یہاں نہیں رہوں گا، میں نے یہاں سے اپنا مکان بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب جا کے خانہ کعبہ کے قریب ترین جہاں بھی جگہ مل جائے وہاں مکان بناؤں گا تاکہ میں اللہ سے قریب ہو جاؤں۔ رسول اللہ سے قریب ہونا ہے، لہذا یہاں نہیں رہنا، وطن چھوڑنا ہے، سب سے رشتہ توڑنا ہے۔ بھائی ہم تو جا رہے ہیں رسول اللہ کے دیار میں، ہم تو جا کے مدینۃ الرسول میں رہیں گے، پیغمبر کے روضہ اقدس سے قریب کوئی مکان بنائیں گے، نجف اشرف میں مولا کے ہمسائے بن جائیں گے تاکہ قربت ہو جائے، سید الشہداء کے دیار میں زندگی گزاریں گے تاکہ قربت مل جائے۔ خدا کرے کہ واقعاً ہمیں ان مقدس زمینوں پر قیام کرنے کا، کیا ان زمینوں کی خاک کا ذرہ بننے کا موقع مل جائے۔ بار بار اللہ پہنچائے، جو گئے ہیں زیارت کے لیے وہ بار بار جائیں، جو نہیں گئے ہیں وہ جلد پہنچیں۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے۔ اگر قربت کا یہی مطلب ہے کہ پاس رہ کے قربت حاصل ہو جائے تو ابو جہل کوئی 1000 میل کے فاصلے پہ تو نہیں رہتا تھا، ابو لہب تو پڑوسی تھا، ہے نا؟ تو یہ سب تو تھے قریب تھے تو فیض حاصل ہو جاتا۔ کچھ اس وقت قریب تھے، اگر یہ قریب رہنا، اگر ابو لہب کا قریب رہنا اتنی بڑی فضیلت ہوتی تو کچھ اس وقت قریب تھے، کچھ آج تک قریب ہیں، فیض حاصل ہو جاتا۔ لیکن اس قربت کا مطلب کیا ہے؟ اس قربت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فصل مکانی ختم ہو جائے، خدا کرے کہ فصل مکانی بھی ختم ہو جائے، ہے نا؟ لیکن اس قربت کا مطلب کیا ہے؟ اس قربت کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی باطنی شخصیت کو اتنا بلند کر لوں، میں باطنی شخصیت کو اتنا بلند کر لوں کہ ان کے قریب ہو جاؤں۔ وہ کیسے ممکن ہے؟ پہلے یہ دیکھ لوں فاصلہ کیوں ہوتا ہے تاکہ قربت آسان ہو جائے۔ فاصلہ کیوں ہوتا ہے؟ جب میں تلاش کرنے نکلا تو مجھے پتا چلا اللہ رب العزت کی صفت ہے عدل، اللہ ہے عادل، خدا نہ کرے کہ میں ہوں ظالم، ہو گیا فاصلہ۔ اب اگر قربت چاہیے تو ظلم چھوڑ کے عدل کی راہ پہ چلنا ہوگا، جتنا ظلم چھوٹتا جائے گا عدل آتا جائے گا، قربت ہوتی جائے گی۔ پیغمبر ہے رحمت للعالمین، میں ہوں تصویر غضب، اپنوں پہ غضب غیروں پہ غضب، مجھ سے غصہ ہی ضبط نہیں ہوتا۔ یہ ہے فاصلہ، یہ ہے فاصلہ۔ جیسے ہی میں نے یہ سفر شروع کیا، قربت یہ کون سی چیز تھی جس نے مولا کے چاہنے والوں کو جو پرچم کے نیچے کھڑے ہوئے ان کو دور کر دیا؟
کس چیز نے دور کر دیا؟ پہلے دن کی تقریر اس لیے کہ وہ خواہشات کے بندے بن چکے تھے. رأیت من اتخذ الہہ ہوا، نہیں دیکھا اس کو جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. تو خواہشات کو خدا بنانے والا کیسے ان سے قریب ہو سکتا ہے؟ یہ فاصلہ ہے جو طے کرنا ہے، یہ فاصلہ ہے جو طے کرنا ہے. اور دست ادب جوڑ کے ایک تلخ سا جملہ کہہ دوں، ایک تلخ سا جملہ، کچھ ہیں جو ابو لہب کے راستے پر چل رہے تھے اور چل رہے ہیں، کچھ ہیں جو رسول اللہ کے راستے پر تھے اور بحمد اللہ ہیں، تو خدا کرے کہ قائم رہیں. لیکن یہ ایک حد فاصل ہے کہ پتہ چل رہا ہے یہ اس راستے والے، ان کی منزل وہ ہے، ان کی منزل یہ ہے. دونوں کی منزلیں واضح ہیں، دونوں کی منزلیں واضح ہیں. مگر اس سے زیادہ خراب صورتحال ابو جہل کے راستے پر چل رہا ہے، ابو لہب کے راستے پر چل رہا ہے، ٹھیک ہے. قد تبین الرشد من الغی ہدیناہ النجدین، راستے واضح ہو گئے، ان کو یہ راستہ پسند آیا، اختیار کر لیا، انہیں وہ راستہ اچھا لگا. لیکن اس سے زیادہ بڑا گناہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے ابو لہب کے راستے پہ چلے، مولا کائنات کا نام لے کے ان کے دشمن کے راستے پہ چلے. یہ ہے بڑا مسئلہ. لہذا یہاں یہ ہے وہ مرحلہ جسے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک ٹکراؤ، ایک تصادم ہے جو ہر وقت جاری ہے. قرآن آواز دے رہا ہے حل ادلکم تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں ایسی تجارت بتا دیں کہ جو تمہیں عذاب خدا سے محفوظ کر دے، بچا دے، نجات دے دے. کیا ہے وہ تجارت؟ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ ویسے جیسے ایمان لانے کا، اور تجاہدون فی سبیل اللہ، اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکل پڑو. نکل پڑو اس راہ میں. وہ کیسے ہوگا؟ جہاں بس اپنی خواہشات پر ایسے انسان قابو پالے کہ اس کی اپنی کوئی خواہش سوائے اس کو پا لینے کے نہ ہو. جو میں نے عرض کیا ایک سچا عاشق کیا ہوتا ہے، ایک سچا عاشق کیا ہوتا ہے؟ میرا کچھ ہے ہی نہیں، یا میرا کچھ ہے نہیں تو میرے لیے مسئلہ کیا ہے. اور ایسا یہ کردار، یہ خصوصیات، یہ صرف ایک قصہ بن کے نہ رہ جائیں، ایک کہانی بن کے نہ رہ جائیں. اس لیے کہ ایسے کرداروں کی تلاش تو ہر معاشرہ کرتا ہے. کون سے کردار؟ وہ جو دن کے اجالے میں نکلے تو اپنی روزی اور رزق حلال تلاش کرنے میں یوں مصروف ہو جائیں کہ محسوس ہو کہ یہ دنیا کو حاصل کر لینا چاہتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہو کہ اپنی ضرورت سے کچھ زیادہ حاصل کر لیں تاکہ اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے بھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور ضرورت سے کچھ بچ جائے تاکہ جو معذور اور کمزور ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ حسن سلوک. دن کے اجالے میں یہ ہر وقت مصروف رہنے والے جب رات کی تاریکی میں مصلی عبادت بات ہے تو محسوس ہی نہیں ہوتا یہ وہی دن والا شخص ہے کہ جو دن میں اتنا سرگرم تھا، اب رات میں بیٹھا ہوا ہے. جو دشمنوں کے مقابلے پہ آتے ہیں تو اشداء علی الکفار، ڈٹ جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، اور جب اپنوں کے درمیان آتے ہیں تو فقیروں کے منہ میں اپنے ہاتھ سے لقمے دے، مریضوں کے زخموں پہ اپنے ہاتھ سے مرہم رکھتے ہیں. اور جب سوال کیا جاتا ہے اے میرے محسن تیرا نام کیا ہے، اے مجھ پہ کرم کرنے والے تیرا تعارف کیا ہے،
تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے، ایک فقیر ہے جو فقیروں کے درمیان ہے، ایک فقیر ہے جو فقیروں کے درمیان بیٹھا ہے۔ آپ متوجہ ہو گئے؟ دل چاہتا ہے ایک جملہ عرض کروں، ایک دو مرتبہ نہیں، تاریخ میں سینکڑوں مرتبہ مولا کائنات نے اپنا یہی تعارف کرایا کہ ایک فقیر ہے جو فقیروں کے درمیان بیٹھا ہے، مگر تاریخ نے جب لکھا جناب امیر لکھا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ ہے وہ، تو یہ کردار جس کا تعارف قرآن کریم کرا رہا ہے، جس کا تعارف تعلیمات اہل بیت میں آ رہا ہے، یہ کوئی کاغذی پیکر بن کے نہ رہ جائے، کوئی خیالی پیکر نہ ہو کہ لوگ سوچیں کہ ہاں ایک ایسا آئیڈیل کیریکٹر ہونا چاہیے، مگر جب وہ انہیں نہ نظر آئے حقیقت میں تو وہ اسے تراش لیں اپنے خیالات میں، افسانوں میں، کہانیوں میں، فلموں کے پردوں پر، اس لیے کہ ان کی نظر میں وہ اعلیٰ کردار ہے، وہ اعلیٰ کردار جو ہر ایک کی مشکل حل کر دیتا ہے، جو ہر ایک جگہ موجود ہے، اور وہ اعلیٰ کردار ان کو ظاہر میں، خارج میں، معاشرے کے اندر نظر نہیں آ رہا، تو اب وہ ایسا خیالی پیکر تراش کر اس کو تاریخ کا ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں، اور آپ کی نظر آتا ہے آپ کے سامنے کہ یورپ کے معاشرے میں آپ جائیں تو ایک انسانی دیوتا ہے، انسانی دیوتا ہے، مگر حقیقت میں خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، ایک انسان کامل ہے، بالکل سارے نقص سے پاک، بالکل کمال کی منزل پر پہنچا ہوا، مگر حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، تو وہ کبھی آپ کے سامنے آتا ہے کہ وہ یوں ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ پہ اچھل رہا ہے، اب نام آپ کو سب پتا ہے، یہاں پر اس کی مشکل حل ہوئی تو وہاں پہنچ گیا، وہ معاشرہ برباد ہونے والا ہوا تو وہاں پہنچ گیا۔ یہ چاہت ہے انسان کی اندر سے، چاہت ہے کہ انسان ایسا ہو جائے، لیکن ایسا ملتا نہیں۔ قرآن کریم بھی اگر ان صفات کو صرف بیان کر دیتا اور خارج میں اس کا کوئی پیکر نہ ہوتا تو قرآن کی یہ ساری باتیں داستان بن جاتی۔ سلام کیجئے ابو طالب کے فرزند کو کہ قرآن کی یہ صفات جب پیکر بشری میں ڈھلی تو انسان کامل کی صورت میں ابو طالب کا فرزند آ۔ سامنے آیا کہ اب دیکھ لو قرآن اور اہل بیت کو ملا کر، اب دیکھ لو قرآن جن صفات کو بیان کرتا ہے، قرآن جن خوبیوں کا تذکرہ کرتا ہے، وہ خوبیاں جب کمال پہ کسی شخصیت میں جمع ہو جاتی ہیں تو تمہارے سامنے یہ معصوم سیرت آتی ہے، مگر پھر کہیں یہ کہہ کے نہ گزر جاؤ کہ وہ تو معصوم ہے، جو بات میں نے عرض کی۔ لہذا تو اب اسی کردار کا تسلسل آگے نظر آتا ہے، اسی کردار کا تسلسل نظر آتا ہے، اور دنیا یہ نہ سمجھے کہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں۔ تو اس لیے اچھا ایک جملہ یہاں پہ عرض کرتا ہوا چلوں، اسی لیے ان کرداروں کا جب تعارف دیکھیں تو ایک بات یاد رکھیے، ایک ہے ان کا معجزاتی رخ، ایک ہے ان کا بشری رخ۔ معجزاتی رخ اس لیے ہے کہ اس معجزاتی رخ کو دیکھ کر آپ اپنے دل میں عقیدے کی بنیادوں کو مضبوط کر لیں۔ معجزاتی رخ اس لیے کہ انہیں اپنے جیسا نہ سمجھے، بشری رخ اس لیے کہ انہیں خدا نہ سمجھے، اور اسی لیے ائمہ کی سیرت، ائمہ کا کردار، ائمہ کی زندگی، اس زندگی کی سب سے بڑی خصوصیت، اس کو اس سے پہلے بھی عرض کیا، سب سے بڑی خصوصیت کہ یہ محافظین توحید بھی ہیں، مبلغین توحید بھی ہیں۔ محافظین توحید، برائے محمد والے محمد بلند تر سلام۔
دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے اندر کوئی خوبی ہے تو اس خوبی کو سراہا جائے، اپریشیٹ کریں لوگ. ایک چھوٹا سا بچہ بھی چاہتا ہے کہ آپ اپریشیٹ کریں، اور اپریشیٹ کرنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے. قرآن کریم کا حکم ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی کی راہ میں کوئی بڑھ رہا ہے، تقوی کی راہ میں کوئی بڑھ رہا ہے تو اس کے دست و بازو بن جاؤ، اس کو سہارا دو، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس کا حوصلہ بڑھاؤ. اگر کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم تعریف تو کر سکتے ہو، دعا تو کر سکتے ہو. تو نیکی کی راہ میں جو بڑھ رہا ہے اس کے ساتھ. بھائی آپ اسپتال بنا رہے ہیں، آپ کوئی ادارہ بنا رہے ہیں، آپ اسکول بنا رہے ہیں. جناب والا بڑی خوشی ہوئی جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ اتنا اہم کام کر رہے ہیں. میرے حالات ابھی تو ایسے نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ جب میرے حالات ایسے ہوں گے تو میں حاضر ہو جاؤں گا، لیکن آپ کے لیے میں ضرور دعا کروں گا. میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے صرف یہ الفاظ عزیزو، کسی پہ تنقید کرنا بہت آسان ہے، کسی کا حوصلہ بڑھانا اور برائی کی راہ پہ کوئی چل رہا ہو، وقت گزرتا جا رہا ہے تو اس کو تنہا چھوڑ دو، بائیکاٹ کرو اس کا. جب تک یہ چیزیں چل رہی تھیں تب تک معاشرے کا رنگ کچھ اور تھا، کیونکہ سارا معاشرہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. بچے کی تربیت آسان تھی، معاشرے کی تعمیر آسان تھی، خاندان میں گھر میں اچھا ماحول رکھنا یہ آسان تھا. چونکہ آپ اگر نیکی کی راہ میں کھڑے ہوتے تھے تو معاشرے کے اچھے خاصے افراد آپ کی سپورٹ میں کھڑے ہو جاتے تھے. گھر پہ بھی بچے کی تربیت ہو رہی ہے، اور باہر اگر کسی نے دیکھ لیا، ذرا سا پڑوسی نے ٹوک دیا، خاندان کے کسی محلے کے بزرگ نے آ کے ذرا کان پکڑ لیا، تو جب والدین کو پتا چلتا تھا تو شکریہ ادا کرتے تھے. یہ تھا ماحول، تو معاشرہ ساتھ کھڑا ہوا تھا آپ کے. اب معاملہ بہت نازک ہے کیونکہ معاشرہ بھی آپ کے مخالف کھڑا ہوا. لہذا دیکھیے، جدھر سب جا رہے ہیں ادھر جانا بہت آسان ہے. ایک موب کے ساتھ اگر چلنا ہو تو بندہ پرور آپ کو چلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ صرف کھڑے ہو جائیے، پیچھے سے آنے والا زور خود آپ کو آگے بڑھا دے. مشکل ہے موب کے خلاف چلنا. جو موب کے خلاف چلے گا وہ گرے گا بھی، کچلا بھی جائے گا، کپڑے بھی پھٹیں گے، ہاتھ پیروں میں درد بھی ہوگا، زخم بھی آئیں گے. مگر ایک حوصلہ مند وہ ہے کہ جو اپنی راہ کو پہچان کے گر بھی جائے. جملہ کہا تھا ایک پہلے دن، دہرانا چاہتا ہوں کہ گر جانا عیب نہیں ہے، گرے رہنا عیب ہے. گر گیا ہے تو پھر کھڑا ہو جائے، چوٹ کو سہلائے، کپڑوں کو درست کرے، پھر چل پڑے، پھر چل پڑے. یہ آسان نہیں ہے، یہ مشکل مرحلہ ہے. لیکن یہ جب تک نہ کیا جائے، جب تک نہ ڈٹے اس مرحلے پر، تب تک ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے. وہ کب ممکن ہے کہ جب انسان پوری طرح تسلیم ہو جائے. الاسلام هو التسلیم. تب نظر آتا ہے کہ اگر گھر کا بزرگ حیدر ہو تو جوان ثانیہ حیدر ہو جاتا. کون سی چیز ہے؟ وقت میرے پاس کم تھا لہذا میں نے روک دیا، چونکہ تھوڑا سا فضائل میں جناب عباس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ذرا غور کریں، جو موضوع ہے اس کو ذہن میں رکھیں، اور اس کے بعد ذرا آنکھیں بند کر کے کوئی ایسی کامل شخصیت تلاش کریں تو مولا کائنات کا جو عکس نظر آئے گا. کیوں حضرت عباس اس منزل پر ہیں، وہ کیا صفات ہیں؟ میری ساری پچھلی تقریریں جمع ہوئی جا رہی ہیں اس وقت.
اس ایک مرحلے پر کون سی وہ صفات ہیں؟ معصوم سے سوال کریں کہ کون سی صفات ہے، کیا منزل ہے، منزل پہچانے۔ منزل یہ ہے کہ امام معصوم تعارف کرا رہے ہیں کہ کون ہے حضرت عباس؟ سلام اللہ والسلام ملائکۃ المقربین والانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین۔ کون حضرت عباس؟ جن پر خدا کا سلام، انبیاء کا سلام، ملائکہ کا سلام، شہداء کا سلام، صدیقین کا سلام۔ کوئی اس درجے پہ پہنچ جائے کہ 1400 سال کے بعد بھی اس پر اللہ کا سلام آ رہا ہو۔ سال کے بعد بھی سلام آنا، اور اللہ کا سلام کہاں ہوگا؟ اہل بیت کو پہچاننا ہے تو پھر قرآن کو اٹھائیے، کہاں ہے اللہ کا سلام؟ جناب آدم پر سلام، جناب نوح پر سلام، آل یاسین پر سلام ہے سلام، اور وہ سلام آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اب معصوم گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت عباس پر اللہ کا سلام، انبیاء کا سلام، ملائکہ کا سلام۔ کس کا سلام ہے؟ دیکھیے وقت نہیں بات کو پھیلانے کا، ورنہ ذرا تمہید کے ساتھ عرض کرتا۔ ایک ہے منصب، ایک ہے عبادت۔ وہ لا شریک ایک منصب ہے جس میں بندوں کا شریک ہے یا بندوں کو اپنا شریک کر لیتا ہے، اور ایک عبادت ہے جس میں شریک ہو جاتا ہے۔ جس منصب میں اس نے بندوں کو شریک کیا وہ منصب ولایت ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ جس منصب میں بندوں کو، وہ منصب ولایت، اور جس عبادت میں شریک کر لے وہ عبادت ہے درود۔ صلوات اور پھر معصومین کے بعد جو اس درود کی عبادت میں شریک ہونے والے ہیں کس منزل اطاعت پر فائز ہیں کہ معصوم سند دے رہے ہیں۔ یہ اس مرحلے تک کیسے پہنچے جناب عباس؟ کیسے پہنچے اس مرحلے تک جناب عباس؟ دیکھیے، ایک ہے انسان کی نسب کی بلندی، وقت بہت ہی کم رہا جا رہا ہے۔ ایک ہے نسب کی بلندی، ایک ہے کردار کی بلندی۔ نسب کی بلندی، کردار کی بلندی، دونوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور آپ کے اذہان عالیہ میں ہیں، قبلہ تشریف فرمائیں۔ قبلہ آپ سے معذرت کے ساتھ جو باتیں عرض کر رہا ہوں، لب کشائی کر رہا ہوں۔ نہج البلاغہ کی شارٹ سیئنگز میں کلمہ نمبر 22 جس میں مولا کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیے، نسب کی بلندی بھی انسان کو بلند کرتی ہے، کارنامہ بھی انسان کو بلند کرتا ہے، لیکن نسب میں نے اور آپ نے نہیں بنایا، کارنامہ مجھے اور آپ کو انجام دینا ہے، کارنامہ مجھے اور آپ کو انجام دینا ہے۔ تو اب جملہ بدل دوں اگر اجازت دیں۔ نسب کی بلندی اپنی جگہ پر، لیکن نسب کی بلندی بھی خاک میں مل جاتی ہے اگر کارنامہ بلند نہ ہو، اور نسب کی پستی بھی آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی اگر کارنامہ بلند ہو، اگر کارنامہ بلند ہو۔ قابیل کا نسب بلند ہے، کارنامہ پست ہے تو لعنتی قرار پایا۔ جناب نوح کہتے رہے، پالنے والے، کیا جواب آیا؟ نہیں، غرق بھی ہوا، ہلاک بھی ہوا۔ تصویر کا دوسرا رخ، بی بی فضہ کا نسب بلند نہیں تھا، کارنامہ بلند تھا، تو وقت کے امام نے ماں کہہ کے سلام کیا۔ سلمان فارسی کا نسب بلند نہیں تھا،
کارنامہ بلند تھا تو منا اہل البیت کی سند پالی. کارنامہ ہے جو بلند کرتا ہے. اب اگر کسی کا نسب بھی اتنا بلند ہو کہ شجرہ طیبہ سے تعلق ہو اور کارنامہ بھی ایسا بلند ہو کہ اللہ کا سلام آ رہا ہو، صلوات پڑھتے محمد علیہ وسلم. کس چیز نے اتنا بلند کر دیا؟ وقت کم ہے. کس چیز نے بلند کیا؟ معصوم فرما رہے ہیں کس چیز نے بلند کیا؟ معصوم کی شہادت. اشہد لک بالتصدیق والتسلیم والوفاء والنصیحت. معصوم کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں حضرت عباس کے لیے، میں گواہی دیتا ہوں. امام صادق کی گواہی، امام صادق کی گواہی کہ کیا ہے حضرت عباس، کیا ہے ان کی صفات بکھرتی ہیں تو کیا ہے؟ تصدیق، تسلیم، وفا، نصیحہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نہیں، دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں کہ کیا ہے جناب عباس. دو الفاظ ہیں، وقت نہیں ہے لہذا چھوڑ رہا ہوں چیزوں کو. دو الفاظ، دو اصطلاحات. حضرت عباس جو اس مرحلے تک پہنچے، کارنامہ کیسا ہے؟ دو چیزیں کہا، کامل الایمان و نافذ البصیرہ. کامل الایمان، نافذ البصیرہ. جناب سلمان ایمان کے 10 درجے تک پہنچے. تو ایمان کے 10 درجے تک پہنچنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ پیغمبر نے بتایا کہ جو ایمان کے 10 درجے تک پہنچ جائے وہ اس درجے پہ ہوتا ہے کہ اہل بیت نہ ہوتے ہوئے منا اہل البیت کی سند پا لیتا ہے. ارے 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 کاش کہ میں پہنچا سکوں. جو اہل بیت نہ ہوتے ہوئے ایمان کے 10 درجے پہ پہنچے تو منا اہل البیت بن جائے. جو اہل بیت بھی ہو اور معصوم سے کامل الایمان کی سند بھی پالے، اس کا رتبہ کیا ہوگا؟ اس کا رتبہ کیا ہوگا؟ اس کی شان کیا ہوگی؟ کیا ہے حضرت عباس، حضرت ابو الفضل العباس کیا ہیں؟ نہ میں سمجھا سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے ہیں. معاف کیجیے گا، گستاخی نہیں کر رہا آپ کی شان میں جو میں نے کہا کہ آپ نہیں سمجھ سکتے، بلکہ فکر بشری کی حد بتا رہا ہوں. فکر بشری کی حد بتا رہا ہوں. حسین کیا ہے؟ جیسا حسین کو عباس جانتے ہیں، زینب جانتی ہیں، نہ میں جان سکتا ہوں نہ آپ جان سکتے ہیں، ہے نا؟ اسی طرح عباس کیا ہے؟ جیسا عباس کو حسین جانتے ہیں اور جناب زینب جانتی ہیں، نہ آپ جان سکتے ہیں نہ میں جان سکتا ہوں. کیا ہے حضرت ابو الفضل عباس؟ کیا رتبہ ہے، کیا شان ہے، کیا قربانیاں ہیں، کیا شجاعت ہے. ہم صرف وقت کا میں ایک جملہ اور کہہ دوں. ارباب فہم و دانش ہیں، اہل زبان ہیں. بحمداللہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میری امید سے کہیں زیادہ کوئی لفظ بھی رائے گا نہیں گیا، کوئی لفظ نہ، بلکہ جو میں نے نہیں کہا وہ بھی پہنچ گیا بحمداللہ. تو ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ اجازت دیں. عباس صرف بہادر نہیں ہے، عباس صرف بہادر نہیں ہے بلکہ وہ بے بہادر ہے کہ جس رخ سے دیکھو روشنی دیتا ہوا نظر آتا. کیسا نکھرا ہوا ہیرا، جس رخ سے دیکھو. صبر، استقامت، ایثار، ایمان، یقین، معرفت، حکمت، اطاعت معصوم، جس مرحلے سے دیکھو.
بہادری پہ کسی کو تصور کرتے ہیں، جرت ہمت حوصلہ دیکھ کر کسی کی بہادری کی بھی تعریف کرتے ہیں، تو ہماری بہادری کی حد یہ ہے کہ ہماری بہادری کی سب سے اونچی سند دے دی جائے، اس کے یہاں تحور پایا جائے گا۔ میر انیس نے کہا نا، بخدا فارس میدان تحور تھا اور لیکن اگر معصوم کسی کو بہادر کہہ دیں، اگر قرآن کسی کو بہادر کہہ دیں، تو اب اس کی مثال تو پیش نہیں۔ میر انیس کی بات آئی تو وقت کم ہے، چھوڑتے ہوئے انیس ہی کی زبان سے سن لیجئے۔ انیس کہتے ہیں کہ جناب عباس، کیا ہے جناب عباس؟ کہتے ہیں دو ہی جوان گزرے ہیں اس دو جہان میں، دو ہی جوان گزرے ہیں اس دو جہان میں، عباس کربلا میں، علی نہروان میں۔ اور یا ذاتی کمالات بھی اس منزل پہ ہو، نہیں پھر اسے تو کہہ کے ہی آگے بڑھوں گا، جہاں ذاتی کمال بھی اس منزل پہ ہو، وہ وراثت بھی ایسی ملی ہو، تو اب پھر کہتے ہیں میر انیس پھر کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ سنیے کیا ہے حضرت عباس بنظر میر انیس، وقت کم ہونے کی وجہ سے۔ خود شیر ہیں، جد شیر، چچا شیر، پدر شیر، اہل بلا کا مجمع ہے، خود شیر ہیں، جد شیر، چچا شیر، پدر شیر، پھر کیوں نہ ہو اس طرح کے شیروں کا پسر شیر۔ نعرے ہیں جدا شیر کے، دل شیر، جگر شیر، اور اس کے بعد تو قلم توڑ دیا، کہتے ہیں پلکیں ہیں، پلکیں ہیں، اگر شیر کا پنجہ تو نظر شیر۔ نہیں توجہ فرمائی، نظر شیر، ذوالفقار کی زد پہ لشکر روکنا اور ہے نگاہ کے زور پہ لشکر۔ پلکیں ہیں اگر شیر کا پنجہ تو نظر شیر، یہ غیظ میں آئے ہیں تو پھر عرش ہلا ہے، ورثے میں انہیں زور ید اللہ۔ وہ تو صفت شجاعت دکھانے کا موقع بھی نہیں ملا، بس دنیا بے خبر نہ رہ جائے، اس لیے ایک موقع آقا نے خود فراہم کیا۔ جانتے تھے کربلا میں اجازت نہ ملے گی، تو صفین میں کہا کہ میرے لال تم جاؤ مگر چہرے پہ نقاب ڈال کے جاؤ۔ بس ایک منظر تھا کہ تاریخ میں محفوظ ہو جائے۔ اور ابن شاسا جیسا ملعون تھا، لوگ کہتا تھا اتنا بڑا شامین نامور پہلوان، یا میں کیا لڑوں گا، میں کوئی ان لوگوں سے لڑوں گا؟ ہاں تب لڑوں علی اگر آئے پے مصاف، ہاں تب لڑوں علی اگر آئے پے مصاف۔ تو ایک مرتبہ کا میرے لال بڑھو، تقدم والا دی، اور آئے اب حضرت عباس۔ وقت نہیں کہ جنگ کا نقشہ بیان کروں، مگر بس ذرا ذہن میں بات آ جائے، اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بس ایک وار تھا، ایک وار، کیسا وار تھا مجھے نہیں معلوم، مگر جو میں نے تاریخ میں دیکھا، اگر میں اسے اپنے الفاظ میں بیان کروں تو عجب وار تھا۔ 80 ہاتھ کی قوت سے تلوار اٹھی، اور نہ جانے کس ید اللہ کی قوت سے تلوار چلی، ایسی تلوار چلی کہ سرپوش کو کاٹا، پیشانی کو کاٹا، پسلیوں کو کاٹا، شکم کو کاٹا۔ جو سر سے چلی تھی وہ سین پہ آ کے رکی، مجمع پکار اٹھا، اس نقاب کے پیچھے علی ہے، علی ہے، علی ہے۔ ارے دل چاہ رہا ہے جملہ کہہ دوں، جو
جو شب ہجرت کی تاریکی میں لوگوں کو محمد نظر آئے اسے علی کہتے ہیں، جو دن کے اجالے میں لوگوں کو علی نظر آئے۔ صبر کے ساتھ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، یا علی، یا علی، یا علی مدد حق ہے۔ یہ ایک جھلک تھی، یہ ایک منظر تھا بس، جیسے بجلی سی قوم گئی تو ایک منظر تھا بس، ورنہ قرآن و اہل بیت موضوع ہے تو ایک جملہ قرآن کا سہارا لے کے کہہ دوں، یہ تو ایک جھلک تھی، دنیا کو کیا پتا، ورنہ قرآن شجاعت تو جزدان اطاعت میں بند رہ گیا۔ قرآن شجاعت تو جزدان اطاعت میں بند رہ گیا۔ اگر کہیں جنگ کی اجازت مل جاتی کیا ہوتا کربلا کا نقشہ، کیا ہوتا کربلا کا نقشہ۔ لیکن ایک جملہ تاکہ شہزادی کی عظمت بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آگے بڑھوں۔ عزیزو، جتنا قیمتی گوہر ہو، بس ارباب فہم و دانش موجود ہیں، جتنا قیمتی گوہر ہو اتنے ہی قیمتی صدف کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا امام کی نگاہ تلاش کر رہی ہے کہ کسی بہادر خاندان میں عقد ہو جائے۔ یہاں بھی ایک نزاکت ہے، یہاں بھی ایک نزاکت ہے، یہ نہیں کہا کہ بہادر عورت سے عقد ہو جائے، بہادر خاندان۔ بس اب آپ سوچئے گا اس پر جو میں نے کہہ دیا جملہ، بہادر خاندان، تاکہ ایک ایسا جلی بیٹا ہو، ایک ایسا شیر جیسا فرزند ہو۔ اللہ اللہ، اسی لیے تو معصوم کہتے ہیں کیا سمجھی دنیا، دنیا نہیں سمجھی کہ کیا ہے جناب عباس، نہیں سمجھی۔ رتبہ حضرت عباس تو اس وقت پتہ چلے گا جب میدان محشر میں حضرت عباس کی سواری آئے، تب اہل محشر ایک دوسرے سے کہیں گے یہ کون ہے، یہ کس امت کا نبی ہے، یہ کس امت کا نبی ہے؟ جواب آئے گا یہ کسی امت کا نبی نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کا علمدار لشکر ہے۔ وقت نہ تھا ورنہ عرض کرتا کہ علمداری کہتے کسے ہیں، علمداری کے لیے کیا صفات چاہیے؟ جہاں حمزہ جیسے علمدار، جعفر طیار جیسے علمدار، عبداللہ بن رواحہ جیسے علمدار، کہ تاریخ کے عظیم علمدار گزرے ہیں، مصعب ابن زبیر جیسے علمدار، مولائے کائنات جیسے علمدار۔ ان علمداروں کے ہوتے ہوئے آج اگر صرف لفظ علمدار کہا جائے تو سچ بتائیے آپ کے ذہن میں حمزہ آتے ہیں، جعفر آتے ہیں، خود مولا علی آتے ہیں؟ نہیں، صرف علمدار کہا جائے تو ایک نام تصور میں عباس۔ مولا بیٹے کی تعریف باپ ہی کی تعریف ہوتی ہے، یہ میں نے آپ ہی کے بیٹے امام زین العابدین کی دعاؤں میں اور ان کے ارشادات میں پڑھا ہے، تو کہہ رہے امام فرما رہے ہیں کہ بیٹے کی تعریف، چونکہ یہ شاخ ہے لہذا اس کی تعریف شجر کی تعریف ہے۔ مولا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ بھی علمدار ہیں، آپ کا بیٹا بھی علمدار ہے، مگر مولا جب میں نے نظر کی تو مجھے ایک فرق نظر آیا، آپ جس لشکر کے علمدار تھے، آپ جس لشکر کے علمدار تھے اس کے لیے نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں سب اہل ایمان اسی درجے کے تھے، اس لیے کہ اس میں مومن بھی تھے، منافق بھی تھے۔
مگر یہ تاریخ کا واحد علمدار ہے کہ جس علمدار کا لشکر ایسا ہے کہ جس میں حبیب ابن مظاہر جیسا مرد فقیر ہے، بریر حمدانی جیسا حافظ قرآن ہے، جس میں علی اکبر جیسا جوان ہے، اون محمد جیسے باوفا ہیں، کیسے علمدار۔ اچھا یہ ہر سب، ایک بات اور عرض کر دوں، یہ سب اس لشکر کا حصہ ہیں، اس لشکر کے سپاہی ہیں، یہ سب جتنی صفاتیں انسانیات کے ذہن میں ہیں، علم، حکمت، ایثار، وفا، یہ سب بھی تو باوفا ہیں، یہ سب بھی تو باوفا ہیں۔ مگر جیسے جب علمدار کہا تو تصور گیا ابو الفضل کی طرف، ایسے ہی جب باوفا کہا تو تصور گیا ابو الفضل کی طرف۔ کیا حبیب باوفا نہیں ہے؟ حر باوفا نہیں ہے؟ مسلم بن اوسجہ باوفا نہیں ہے؟ مگر پھر ان سب کے درمیان حضرت عباس باوفا کیوں ہیں؟ یہ کیوں محسوس ہو گیا؟ عزیزو، بس اسی جملے سے مسائل کے چند فقرے پڑھوں گا۔ کیوں محسوس ہو گیا؟ عباس حبیب بھی باوفا ہیں، مسلم بھی باوفا ہیں، مگر یہ سب بھی پیاسے تھے، عباس بھی پیاسے تھے، یہ سب پیاسے تھے پانی سے دور رہ کر، عباس پیاسے تھے دریا پہ قبضہ کر کے۔ اس لیے اب جب صرف باوفا کہا جائے تو ایک نام آئے گا جو دریا پہ قبضہ کر کے بھی پیاسا۔ آج باب الحوائج کا تذکرہ ہے، جو بے دست ہو کے بھی دستگیری کر رہا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اپنے دامن پھیلا کے مانگیے گا حضرت عباس کا وسیلہ دے کر، حضرت عباس کا وسیلہ اختیار کر کے۔ کیا ہے حضرت عباس، کیا ہے حضرت عباس؟ وقت کم بچ گیا، مگر بس ذرا تصور کو اپنے لے چلیے گا۔ کیسے عرض کروں کیا کیا خصوصیات ہے جناب عباس کی، کیسی شجاعت، کیسی وفا، کیسا ایثار۔ ہاں، بچپن کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب مجلس امیر المومنین تھی، مولا کی مجلس میں لوگ بہت سے بیٹھے ہوئے تھے، امام حسین بھی بیٹھے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے بابا کو پکار کے کہا، بابا مجھے پیاس لگی ہے۔ کئی اصحاب پانی لینے چلے، مگر کچھ دیر نہ گزری تھی، کیا دیکھا؟ سب سے پہلے پانی لانے والوں میں حضرت عباس ہے۔ کمسن عباس یوں تیزی سے پانی لے کے دوڑے کہ پانی کا ظرف سر پہ رکھا ہوا تھا، اور جب تیزی سے واپس آئے تو پانی چھلک چھلک کے لباس کو تر کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کے مولا کی نگاہوں میں کوئی اور منظر آ گیا۔ کہا، عباس آج تو اتنی تیزی سے پانی لے آئے، ایک دن حسین پکارتا رہے گا اور تم پانی نہ لا پاؤ گے۔ یہ سننا تھا، عجیب کیفیت ہے۔ یہ اس جملے کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ عباس نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا، کہیں ایسا نہ ہو میرے مولا مجھے رات میں آواز دے اور میں پانی نہ پہنچا سکوں۔ 2-3 دن گزر گئے، ایک مرتبہ حسین کی نظر پڑی، دیکھا کہ چہرہ عجب عالم ہے، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ کہا، میرے بھائی، میرے شیر، یہ کیا عالم ہے؟ عباس کا سر جھکا ہوا ہے، زبان سے کچھ نہیں کہتے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ کہا، میرے شیر کیا ہوا؟ بتایا کہ بابا نے یہ کہا کہ آپ پانی مانگیں گے اور میں پانی نہ دے سکوں گا، اس لیے مجھے راتوں کو نیند نہیں آ رہی۔ علی کو پتا چلا، سینے سے لگایا، اے میرے لال، وہ وقت ابھی بہت دور ہے، ارے موت تجھے مجبور کر دے گی، اس لیے نہ آ سکے گا۔ وقت گزرتا گیا، عباس کربلا پہنچ گئے،
بچوں پر پانی بند ہو گیا، اپنے سامنے گود کے بالوں کو تڑپتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور عجب عالم ہے، عجب عالم ہے، تڑپتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور سینہ تھام کے رہ جاتے ہیں۔ لکھا ہے کہ 25 مرتبہ حضرت عباس اجازت لینے کے لیے گئے، اور ہر مرتبہ حسین نے سینے سے لگا کے کہا تم تو لشکر کے علمدار ہو، مگر اب جو عباس گئے تو عجب عالم تھا، اب جو کہا کہ علمداروں کا آقا وہ لشکر کہاں رہا، اب تو گودوں کے پلے بھی ختم ہو چکے، اب تو کوئی باقی نہیں، آقا مجھے اجازت دیجئے، لیجئے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ آواز خیموں سے آئی چچا بڑی پیاس لگی ہے، بس کہا میرے بھائی ذرا پانی کی کوئی سبیل کرو، تلوار یہاں رکھ دو، نیزہ اٹھا لو۔ عباس چلے، بس آخری فکر سنیے گا کیسے جناب عباس کے مصائب میں کیا کیا باتیں بیان کی جائیں، مگر میں روایت دیکھ رہا تھا حرم امام حسین میں ایک روزہ خواں تھے محمد بن علی خراسانی، وہ حضرت عباس کے مصائب پڑھتے تھے۔ ایک دن جو انہوں نے مصائب پڑھے تو بڑا گریہ ہوا، بڑا گریہ ہوا۔ مصائب میں انہوں نے ایک جملہ کہا، میں ایک جملہ کہا، جانتے ہیں کیا کہا؟ لوگوں سے سوال کیا، اے لوگوں اتنا بتا دو اگر تمہاری آنکھ میں خاک کا کوئی ذرہ آ جائے، اگر تمہاری آنکھ میں کوئی ذرہ آ جائے تو کیا کرتے ہو؟ ہاتھ فوراً آنکھ پہ آتا ہے، مگر ہائے حسین کا علمدار جس کی آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا، آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا، بازو کٹے ہوئے تھے، سر پہ گرد لگا تھا، عباس سواری سے نیچے کیسے گرے ہوں گے؟ یہ بیان کیا، بڑا گریہ ہوا۔ مصائب پڑھ چکے تو بعد میں جناب ابراہیم قزوینی وہاں عالم تھے، انہوں نے سنا، انہوں نے کہا دیکھو آئندہ یہ روایت نہ پڑھنا، اس لیے کہ جناب عباس طویل القد تھے، جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو بلند قد ہوتا تھا، ممکن نہیں کہ ان کے سر پہ کسی نے برز مارا ہو، یہ روایت ضعیف ہے۔ انہوں نے کہا اچھا نہیں پڑھوں گا۔ جناب ابراہیم قزوینی آئے، آ کے اپنے بستر پہ سو گئے، رات میں خواب دیکھا، کیا دیکھا؟ حضرت عباس تشریف لائے اور کہتے میری مصیبت بیان کرنے سے کیوں روک دیا، میرے ذاکر کو کیوں روک دیا؟ کہا آقا مجھے یقین نہیں آتا کہ سر پہ گرد لگا ہوگا، اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ سر کو جھٹکا دیا، امامہ ہٹا، خون کا فوارہ، یہ دیکھ مولا یہ اور بتا دیجئے یہ گرد کیسے لگا؟ کہا آنکھ میں تیر تھا، میں چاہتا تھا تیر نکالو مگر بازو کٹ چکے تھے، کیسے تیر نکالتا؟ کہ میں گھوڑے پہ جھکا، گھٹنوں میں پکڑ کر تیر نکالنا چاہتا تھا کہ سر پہ گرد لگا، آواز دیا آقا میرا آخری سلام، آخری سلام۔ دو منظر ہیں اور ان پہ اجازت لے لوں گا سننا۔ ادھر تو آواز آئی، ادھر تو آواز آئی، ادھر جناب زینب نے خیمے کے در سے عجب منظر دیکھا کہ عباس پکار رہے ہیں، عباس کی آواز آ رہی ہے اور حسین لجام فرس پکڑے کھڑے ہیں، زلیجنا کے پاس کھڑے ہیں، پیر کبھی اٹھاتے ہیں کبھی زمین پر رکھ دیتے ہیں، کبھی اٹھاتے ہیں کبھی زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ تڑپ کے زینب نے کہا بھیا میرا شیر آواز دے رہا ہے، میرا شیر پکار رہا ہے، مدد کے لیے جائیے۔ حسین نے حسرت بری نگاہ سے زینب کو دیکھا اور کہا اے بہن سوار ہونا چاہتا ہوں مگر میرے شیر کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی، اے زینب کمر ٹوٹ گئی، ماہر بتا لیجئے۔ حسین چلے، بس آخری منظر پڑھوں گا اور انشاءاللہ آپ زیارت کریں گے مگر سنیے گا۔ حسین چلے، ننھی سکینہ بچوں کو دلاسا دے رہی ہے، میرا چچا پانی لے کے آنے والا ہے، چچا پانی لے کے آنے والا ہے۔ سکینہ کو خبر نہ تھی اب پانی نہیں آئے گا، اب چچا بھی نہیں آئے گا، اب صرف خون میں ڈوبا ہوا علم آئے گا، علم آئے گا۔ بس ایک منٹ آخری منظر سننا حضرتارو، سننا جناب عباس پہ کیا گزری، کیا گزری یہ پتہ نہ چل پاتا اگر رہائی کے بعد جناب زینب کربلا نہ آتی۔ کربلا پہنچی، ایک مرتبہ کہا اے سید سجاد میں اپنے بھائی کی قبر پہ
بعد میں جاؤں گی، پہلے مجھے میرے شیر کی قبر پہ لے جائے، میرے غازی کی قبر پہ لے۔ وہ پرسہ پیش کر لیجئے، آخری الفاظ ہیں، میرے غازی دعائیں مانگ لیجئے اپنی دعائیں، میرے غازی کی قبر پہ لے چل۔ سید سجاد نے بازو پکڑا، پھپھی کو لے کے دریا کے کنارے آئے، زینب نے قبر کو دیکھا، عباس کو دیکھا، قبر کو دیکھا، سید سجاد کو دیکھا، کہا میرے شیر یہ کس کی قبر ہے؟ کہا پھپھی اماں یہ میرے چچا عباس کی قبر ہے۔ کہا بیٹا تو امام وقت ہے، اتنا اور بتا دے کہ میرا بھائی تو طویل القد تھا، یہ قبر اتنی چھوٹی سی کیوں ہے؟ اب سن لینا آخری منظر، سید سجاد خاک پہ بیٹھ گئے۔ کہا پھپھی اماں آپ نے کیا پوچھ لیا؟ اے پھپھی اماں شہداء کے لاشیں بکھرے پڑے تھے، اب کوئی زندہ نہ تھا، مگر میرے چچا کا لاشا دریا کے کنارے تھا۔ ظالموں نے دیکھا، ایک مرتبہ آواز دی، جس کو علی سے دشمنی ہو وہ آ جائے۔ سب پڑے، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری۔ اے پھپھی اماں جسم کے اتنے ٹکڑے تھے چٹائی میں سمیٹ کر، اے پھپھی اماں زینب نے پکارا عباس، اے عباس تیرے سر سے امامہ اترا، بہن کے سر سے چادر اتر گئی۔ اے عباس ان بازوؤں پہ رسیوں کے نشان، اے میرے
बंधा है, सरगाज़ी का रहवार की गर्दन से 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 बंधा है, सरगाज़ी का रहवार की कमर डूबा हुआ है, सरगाज़ी का रहवार की गर्दन से बंधा 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 है, लड़ने की इजाजत नहीं ये सोच के गाजी, लड़ने की इजाजत नहीं ये सोच के गाजी, मैदान में लड़ने की तमन्ना में लड़ा है, सरगाज़ी का रहवार की गर्दन से बंधा 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 है, दरिया की तरफ देख के कहती थी सकीना, दरिया की तरफ देख के कहती थी सकीना, नहीं आ रहा है, सरगाज़ी का रहवार की गर्दन से बंधा 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 है, खून में बनी हाशिम का कमर डूबा हुआ है, सरगाज़ी का रहवार की गर्दन से बंधा है, सरगाज़ी का रहवार की गर्दन से बंधा है, सरगाज़ी का
Zahra